پھر اگلی بات، جو اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے وکیل بن جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے نا، عدالت میں بندے کی طرف سے وکیل جواب دیتا ہے۔ ہم نے دنیا میں دیکھا بیٹے کی طرف سے باپ بولتا ہے، کئی مرتبہ خاوند کی طرف سے بیوی وکیل بنتی ہے، سنتی نہیں ہے ایک بات خاوند بغیر محبت سے رکھے تو اپنے ماں باپ کی کوئی بات کہنا چاہیں تو نہیں سنتی، نہیں میرا خاوند ایسا نہیں ہے۔ تو جس طرح دنیاوی تعلقات میں لوگ وکیل بنتے ہیں، جو بندہ اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہے اللہ ان بندوں کا وکیل بنتا ہے۔ اگر اس کی مثال سننی ہے تو قرآن مجید میں سورہ عبس وتولی پڑھ لیجیے، مرد کی مثال، اور اگر عورت کی مثال سننی ہے تو قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، کہ اپنے سے محبت کرنے والوں کا وہ پروردگار کیسے وکیل بنتا ہے، وکالت کر کے دکھاتا ہے۔ اور پھر ان محبت کرنے والوں کو اگر کسی موقع پہ کوئی غم ہو، کوئی دنیا کی پریشانی آ جائے، اللہ تعالیٰ ان کو تسلیاں دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ مِمَّا يَقُولُونَ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا۔ ایسے عجیب یہ الفاظ ہیں نا، سبحان اللہ۔ عائشہ صدیق لانا تڑپ اٹھی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ہاں آپ کا کیا درجہ ہے کہ مالک کائنات نے فرمایا فَاصْبِرْ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تو ہماری آنکھوں کے سامنے۔ اللہ اکبر۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ محبت نبھاتے ہیں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ نے اپنی ایک کتاب میں عجیب بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بسا اوقات میرے اوپر الہام فرماتے، اے عبدالقادر تجھے میرے اس حق کی قسم جو میرا تجھ پر ہے کہ میں رب ہوں تو بندہ ہے، عبدالقادر تجھے میرے اس حق کی قسم جو میرا تجھ پر ہے، تو ذرا فلاں اچھے کپڑے پہن میں تجھے دیکھوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہر مرحلہ غم میں ملی دل کو تسلی، ہر مور پہ گھبرا کے تیرا نام لیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت اپنے اس بندے کی جان مال عزت آبرو ہر چیز کی حفاظت، دوست کی چیزوں کی حفاظت کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ کیسے حفاظت فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ پردادا نیک تھا، بلکہ 5 نسل اوپر نیک تھا، اور 2 بچے تھے، اور ان کا مال کسی دیوار کے نیچے دفن تھا۔ دیوار گر جاتی تو مال لوگ لے لیتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اور اپنے ولی خضر علیہ السلام کے ذریعے دیوار بنواتے ہیں، ایک نبی مزدور کی طرح کام کر رہے ہیں۔ واہ میرے اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں دیوار کیوں بنائی؟ انہوں نے کیا کہا؟ یتیمین فی المدینہ۔ ان یتیموں کی دیوار بنانے کی وجہ کیا تھی؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور وہ باپ ان کا پہلے نمبر کا باپ نہیں تھا، ان کا باپ دادا 5ویں نمبر کا بزرگ تھا نسل میں، وہ نیک تھا۔ اللہ ان کا بھی لحاظ فرما رہے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم کہ جو اللہ کا مقرب بن جاتا ہے، اللہ خوش ہو کر اس کے 21 نسلوں کے ایمان کی حفاظت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ محبت کا حق نبھاتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ اکبر۔ اس لیے
ان جعفر ابن محمد کان بین الغلامین و بین الاب الصالح سبعۃ آبا، مفسرین نے لکھا 7 درمیان میں ان کے والد تھے، ان کی اللہ رعایت فرما رہے ہیں۔